الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا لی ولعبدی ما سأل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو کلام اللہ شریف کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل میں اللہ سے بات چیت ہے. اللہ سے بات چیت ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات کا جواب دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، بندی نے. الرحمن الرحیم تو اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا لی ولعبدی ما سأل، یہ آدھا میرے لیے ہے. عبادت تو اللہ کی عبادت ہوئی ہے. ھذا لی ولعبدی ما سأل ایاک نستعین جو کہتے ہیں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مانگے میں دے رہا. اصل میں کلام اللہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے بات چیت. اب یہاں جو محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب گزارش یہ ہے کہ ہم کو قرآن پاک ختم ہو گیا تو اس کو بند کر کے رکھنا نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، ہاتھ کی معصوم، پاؤں کی معصوم، الیکٹرک ویل چیئر میں آتے تھے اور بیٹھ کر مسجد نبوی میں کلام اللہ شریف پڑھتے تھے. مولانا اسماعیل دعا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو میں ہمیشہ قرآن پاک پڑھتا ہوں دیکھتا تھا. حضرت شیخ خلیفہ جو مسافر میں بیٹھ جاتا بازو. ایک مرتبہ میں نے پوچھا حضرت میں آپ کو کلام اللہ شریف پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آپ روزہ میں کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ تو حضرت کو غصہ آیا، تمہارا امتحان لینا آیا کیا؟ میں نے کہا حضرت آپ میرے باپ کے برابر ہیں، میں جا کر آپ کا کیا امتحان دوں؟ میں معلوم کر کے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، سنانے کے لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا ایسا ہے؟ الحمدللہ روزانہ 50 پارے پڑھ لیتا ہوں. یہ قرآن اور 20 پارے روزانہ معلوم میں دیکھتا تھا. حضرت آتے بیٹھتے کسی سے بات چیت نہیں، صرف قرآن پڑھنا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب قرآن پاک ایسا پڑھنا، روزانہ پڑھنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں جب لاجک پڑھ رہا تھا دارالعلوم ارشاد میں تو ہمارے لاجک کے جو استاد تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے ساتھ میں ویسٹ انڈیز کے ساتھی بھی تھے، پڑھتے تھے. انہوں نے پوچھا حضرت ہم ہاتھی اٹھا سکتے ہیں؟ حضرت لاجک تھے، حضرت ہاں اٹھا سکتے ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاتھی کا جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پہلے اٹھا کے چھوڑو، پھر دوسرے اٹھا کر چھوڑو، اٹھا کے اس طرح روزانہ اٹھاتے رہو، چھوڑتے رہو، لیکن آپ بڑے ہاتھی اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح میں گزارش کروں گا کہ جتنے کلام اللہ شریف ختم کیے ہیں ان سے بھی، جو پہلے پڑھ چکے ہیں اب نہیں پڑھ رہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم کلام اللہ شریف سے ایسا تعلق جوڑ لیں کہ ہم روزانہ اپنی مقدار بڑھاتے چلے جائیں. اس میں 30 پارے ہیں، 30 دن ختم کرنے کے لیے، 7 منزلیں ہیں 7 دن میں ختم کرنے کے لیے. اور پڑھنے والے پڑھ رہے، الحمدللہ پڑھ رہے. ان کے پڑھنے کی برکت سے اللہ دنیا کو قائم رکھا ہے، ورنہ دنیا کبھی بھی ختم ہو جاتی. آج کل جو بے حیائی، بدتمیزی اور بے پردے کی جو حکم ہو رہا ہے اس کی نحوست سے دنیا کے لیے ختم ہو جاتی. لیکن اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ دین پر چل رہے ہیں، دین پر کر رہے ہیں، قرآن پاک سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رکھا ہے. اس لیے ہم بھی جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزانہ 1 پارہ، دوسرے دن 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے، 2 پارے
کرتے پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا نا، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. ہم ہی نہیں، ہماری نسل جو قیامت تک اللہ چلائے گا ان کو اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے. حضرات صحابہ کرام میں منیمم 40 بچے، میکسیمم نو کاؤنٹنگ. کیوں؟ انس رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال آپ نے دعا فرمائی، اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے. اس دعا کی برکت سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نوبت پر 3 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوں. 93 سنچری کے ساتھ کم سمجھ رہے ہیں؟ اور کتنے ہوں گے خود حساب کر لو. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے ایک بچہ کارپینٹر، ایک بچہ ٹینکر، ایک بچہ ٹینر، تھنر، ڈرائیور، کنڈکٹر، ٹرنر، کچھ بھی نہیں. پھر کیا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تو اپنے گھر والوں کی نماز کا حکم کرو، خود بھی پابند رہو. لا نسألك رزقا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے. وہ اللہ جو تیزواں نامی جانور ہے اسے روزانہ 3 ہاتھی چاہیے، 3 ایلیفنٹ، 3 روزانہ. کون سا اس کا گوڈن ہے، کون سی اس کی فیکٹری ہے، کون سا انہیں ہندوستان کے لوٹے جو بیٹھ کے ویسا ہے، سب کا لوٹ لے وہ جو زندگی کا گزار اس کے جیسا نہیں. اللہ کھلا رہا ہے. ویل مچھلی سمندر میں رہتی ہے، سمندر میں سلم کی اوپر خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ میں پوری مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا، پوری مخلوق. اللہ نے فرمایا سلیمان یہ تمہارے بس کی بات نہیں اللہ کی خواہش ہے. اچھا ٹھیک چلو. تو قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے قدور راسیات، تالابوں کے برابر کے دینا. 1 من آدھا من 1.5 من کا حصہ نہیں، تالابوں کے برابر کے دے، تالابوں کے برابر. پروان ہو گیا، سب مخلوق جمع ہو گئی. ایک مچھلی آئی، سلیمان اسٹارٹنگ پوائنٹ میں ہوں، ذرا مجھے پرمیشن دے دو، ذرا کھانے کی بھوک لگ گئی، ذرا ٹھہرو سب جمع ہو جاتے ہیں. نہیں مجھے ذرا اجازت دو. تو مسلمان سلام اجازت دیتی ہے. ہمارے یہاں ذرا زیادہ کھا گیا تو کیا بولتی 1.5 خواب، زیادہ کھا لیا تو 1.5 خواب کر دی. یہاں پورے دیرا ہضم کر رہا تو سلیمان اب بھی ہے کیا؟ سلیمان السلام پورا، ارے تمہاری وجہ سے مجھے 2 لقمے کم ہو گئے، 3 لقمے اللہ کھلا رہا ہے. تو میری بچی کون سی فیکٹری ہے، کون سی دکان آئی، سمجھ رہے؟ بمبئی میں موجودہ حصہ سنا ہو گئی. میرے پاس باتاں ریل کے نہیں. ریل میں کیا ہوتا ہے؟ بنڈل پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شاید مر جاتا ہے، یہ ریل ہے. میں بولوں ریل. بمبئی میں ایک صاحب ہے مالدار، سالانہ 2.80 کروڑ روپے زکات نکال رہے. تو ان سے پوچھا گیا کیا بزنس، تمہارا بزنس کیا؟ بولے کیا بزنس؟ میں میری بیوی میرے بچے سب قرآن کا پڑھتے رہتے ہیں. قرآن کی برکت ہے، قرآن معلوم نہ سمجھو، اللہ سے بات چیت ہے. تو جو اللہ سب کو کھلا رہا ہے تو اللہ فرماتا لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی ہم پہنچاتے ہیں. کیسے پہنچائیں گے؟ والعاقبۃ للتقویٰ، زندگی میں جتنا تقویٰ ہوگا ویسے اللہ روزی پہنچائیں گے. یہ جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی کی زندگی گزار لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے اس کا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو یتیم خانہ کے نام سے ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہی پیدا فرمایا، یہ کوئی بات نہیں. لیکن ہم اپنا تعلق کلام اللہ سے جوڑ کر ایسے بن جائیں ہم کو دیکھ کر
فیصلہ کرے دیکھو صاحب قرآن کیا ہے، صاحب قرآن کیا ہے، کسی سے الجھتے نہیں، کسی زور سے بات کرتے نہیں، کسی سے لڑتے نہیں، کسی کو دھوکہ دیتے نہیں، کبھی جھوٹ بولتے نہیں. آج موبائل آ کر جھوٹ سب سے زیادہ وہ ہو گیا، سب سے زیادہ موبائل میں کام ہے، بستر میں رہتا ہے رستے میں وہ بولتا ہے، رہتا ہے بستر میں بولتا ہے رستے میں. حالانکہ جھوٹ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برستی ہے، لعنت برستی ہے. اس نے کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق فإن الصدق ينجی والکذب یہلک، سچائی کی تو لازم پکڑ لو، سچائی کی نجات دے گی، جھوٹ دغا اور برباد کرے گی. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، تو ان کی والدہ محترمہ یہ جو واسکوٹ ہے اس میں جو میننگ ہے اندر 40 روپے چھوڑ رکھ کر، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یہ کہہ کر نصیحت میں بھیج دی. قافلہ جا رہا ہے، راستے میں لوگ ڈاکو نے لوٹ لیا، سب کو لوٹ لیا. ابھی چھوٹے بچے تھے، ایک چھوٹا ڈاکو آیا، بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھو جی میرے استر میں میری لیننگ میں 40 روپیہ ہیں، میری والدہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا. دیکھ رہی بس اس کا ان کا جو اثر تھا، ان کا جو اثر پڑا اس ڈاکو پر، سردار کے پاس لے کر گیا. سردار دیکھا، اس کے بعد پورے توبہ کیے جھوٹ سے اور ڈاکہ ڈالنے سے، سب کا مال واپس لوٹا دیا. اور اس کے بعد سب کے اولیاء اللہ بن گئے یہ جھوٹ کے چھوٹنے سے. اور آج جھوٹ بولنا کمال ہو گیا. جھوٹ چیتا جھوٹ بول رہا ہے، دیکھتے ارے بھوکڑا کلاکار تو سمجھ رہے بھوکڑا جھوٹا ہو گیا. دیکھ رہے، اس لیے اس وقت ہم یہ طے کر لیں اس مبارک مجلس سے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں، کچھ بھی ہو جائے. اس طریقے سے ہم اپنی زندگی پاکیزہ بنا لیں گے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر میں ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم شاہ کے بانی محترم تھے، آج سے تقریباً 45 سال پرانی بات ہے، یشونت پور میں مکتب چلتا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے. تو مکتب میں امتحان دینے کے لیے گئے بچوں کا، تو 5-6 سال کی چھوٹی بچی سامنے آ کے بیٹھی. حضرت نے اس سے پوچھا، بیٹی وضو میں کتنی سنتیں؟ تعلیم میں 13 سنتیں یاد دلائے تھے. 13 کو 13 بولنا نا. انہیں بولے 12. کتنے ماں؟ 12. ارے کتنے ماں؟ 12. 12 سے کاٹا حلرانی. ان کے جو استاذ تھے حافظ نظام الدین شیوگا والے، وہ میرے دوست بھی تھے. انہوں نے خود سنایا مجھے واقعہ کہ مٹھیاں بن لیے، آنکھیاں پھاڑ کر، دانتاں چبا کر، چلو ایسا ڈرا کر بول رہی. انہیں بول رہے 12. حضرت کے ٹھنڈے باتاں. حضرت پوچھا وہ کیسا ماں؟ حضرت عورتوں کو داڑھی نہیں رہتی اس کے ہستے 12. مردوں کو داڑھی رہتے ہیں، داڑھی کا خیال کرنا کی. حضرت ہمیشہ پگڑی کرتے سو پگڑی پر بھیج کر رکھا کو سر پر نہیں پڑ گیا. اللہ اتنی چھوٹی کتاب دماغ دیا نہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج میں گزشتہ سال سہیل گیا تھا، مزار پر میں جاتا رہتا ہوں، وہاں گیا تھا. وہ پنجاب کا علاقہ ہے. وہاں کا ماحول کیسا ہے معلوم؟ سردار زیادہ تھی. چھوٹا بچہ ہے اسے دیکھو، جوان ہے اسے دیکھو، بوڑھے کو دیکھو، جس پولیس میں دیکھو، ملٹری میں دیکھو، جہاں بھی دیکھو ان کا پٹکا گیا نہیں، ان کی داڑھی دی نہیں ہے. اپنے گھر میں پٹ کے اگر آج ہم ایمان والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابند ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ جو جن کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیا ہے،
ورنہ بنی اسرائیل کا معنی کیا؟ پیغمبروں کی اولاد، پیغمبر کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام لقب ہے ان کی اولاد. جب لائن بدلی ان کی، اللہ نے کیا کیا؟ کفن چور مسٹر فرعون نے مسلط کر دیا. فرعون کفن چور تھا، اسے مسلط کر دیا گیا. انہیں کیا کیا؟ بچوں کو ذبح کرنا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا، اس طرح پر عمل کر کے پورا برباد کر دیا تھا. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم قرآن پاک کی زندگی کو اپنا لیں اور ہم قرآن پاک کی طرح زندگی کو جس طرح صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو کہتے تھے وہ صاحب قرآن. آج ہم بھی اس طریقے سے ہو جائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون. ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کے حافظ ہیں. انشاءاللہ جس طریقے سے اللہ تبارک و اس کے حافظ ہیں ویسے ہم کے حافظ ہو کر اس طریقے جیسے ابھی سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ یہاں حفظ کا شعبہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں اور یہاں سے ہر بچہ بچی حافظ قرآن بن جائے. کوئی مشکل نہیں. اللہ نے صاحب فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو سب سے آسان کیا ہے. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ابھی کلیم صدیقی صاحب تشریف لائے تھے. کلیم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ 10 بھائیاں ہی 10 بھائیاں لائن سے بیٹھے، سب کے چہروں میں نور. صدیقی صاحب کلیم صدیقی جن کے ہاتھوں میں کئی ہزاروں کے لوگ ایمان لا چکے ہیں. ویسے انہیں پوچھا بھی تم سب کون ہو؟ بولے ہم 10 بھائیاں ہیں، سب کے حافظ قرآن، عالم دین، مفتیان، ہمارے کھانا حافظ قرآن، ہمارے بھائیاں، ہمارے پھوپھیاں، ہمارے خالواں، سب کے سب حافظ قرآن، تایا چچا سب پورا. اس کے بعد پوچھا تو تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ تو میرے دادا کا کام کیا تھا معلوم؟ وہ ترکاری بیچتے تھے. مدرسے کے سامنے ترکاری بیچتے تھے. جو بھی بچہ آتا اس کے پیشانی میں بوسا دیتے. قرآن پڑھنے والوں کی عصمت کی برکت سے اللہ نے ان کے پورے خاندان کو جتنے بچے جتنے بچیاں سب پوتے نواسے سب پڑھتے قرآن بنا. یہ ہے قرآن کی برکت. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں چلے جاؤ سہارنپور وغیرہ میں، چلے جاؤ. سہارنپور میں کانپور گیا تھا مسکرات کی جماعت میں، آج سے تقریباً 16 سال ہو گئے. اس وقت کیا کوئی گھر حافظ قرآن سے خالی نہیں. حافظ قرآن سے کوئی ایکسپرٹ بزنس بھی کر رہی ہے، دوسرے ایکسپرٹ بھی ہے. تو میں کیا بول رہا ہوں، حافظ بھی ہو جاؤ، اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے پڑھو، جو بھی پڑھنا ہے پڑھو، جس پہ رہنا ہو اس کے لیے حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو. پھر انشاءاللہ اب ہم کو دیکھ کر ہمارا اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا طور طریقہ، اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اسلام غالب آ جائے گا. آج بھی یہودی کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں؟ جمعے کی نماز جتنا مذہب مسجد میں رہتا ہے ویسا مذہب فجر میں اگر آ گیا ہمیں سب بھاگ جاتے ہیں سے بولے. تو یہودیاں اور ہمارا حصہ کیا ہے؟ لندن کو چلے جاؤ. میں ویسٹ انڈیز میں گیا تھا، دوسری جگہ بھی ویسٹ انڈیز بھی، موریشیس گیا تھا. ہاں بھی دیکھا بھی رات میں 8 بجے کیا بلکہ 5 بجے کے بعد سے بند ہو جاتی دکان. تنزانیہ، زنجیبار، وہاں بھی سب جگہ ایسے ہی حال ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ راتوں میں جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں. ہمارے استاد تھے نگر ربانی صاحب حضرت فرماتے تھے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو گیٹ. جلدی سونا جلدی اٹھنا، ہیلتھی اٹ از میک ہیلتھی اینڈ ویلتھی. حضرت فرماتے تھے ہم پڑھنے کے زمانے میں. تو وہ چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے. آج کیا ہے، یسٹیڈی بھوتا کم ہو گئے، ختم ہو گئے، میڈیکل شاپ بڑھ گئے. اس کی وجہ کیا؟ ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. سنت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے منع فرمایا. آج ہمارے نوجوان دیکھو ہوٹلوں میں 2 تک 3 تک بکواس آ کر لے کو دل لگا مزہ آ کر لے کو ایک پاس کھا لے کو بس کر لے موج کر لے. کب اٹھ رہے؟ صبح پہلے 10 بجے. یہ مصیبت ہے، بیماریاں بلا رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے. ہم کو
دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ حضور امتی ہیں، حضور امتی ہیں، اس طرح فیصلے کریں. اور عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پردے کا خاص اہتمام کریں، اور تربیت جو ہے اس پر سب سے زیادہ اثر آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا تمہارے بابا کی زبان کیا ہے، فادر ٹنگ کوئی نہیں بول رہا ہے، سب پوچھ رہے ہیں مادری زبان، مدر ٹنگ. ماں کا اثر پڑتا ہے زیادہ. یہ بات میں بات ختم کر رہا ہوں. افغانستان کے بادشاہ اور تحقیق واقعہ بیان فرمایا تھا. افغانستان کے بادشاہ وہ اپنے بیٹے کو دے کر بھیجے ملٹری. وہ گیا، اس زمانے فون وغیرہ سب نہیں تھے، کسی نے آ کے اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا شکست کھا گیا. اب شکست کا لفظ سنتے چہرے میں اداسی آئی، گھر آیا بادشاہ، چہرہ اجاڑ. بیوی نے پوچھا جی کیا قصہ، کیا ملی؟ عورتوں کو برتن کھرچ کو حضرت اب انہیں چھوڑ دی انہیں نہیں بولو. آخر بول رہا نہیں میرا بچہ شکست کھا گیا. اس نے کہا نہیں میرا بیٹا شکست دے گا، جاؤ ٹھیک ہے، ہمت دے کے بھیج دی. پھر اس کے بعد وہ فتح پا کے آیا. پریشان بادشاہ کیسا کہ معلوم تمہارے کو، میں اپنے بچے کو وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھی اور کبھی حرام کا تھی نہیں، کبھی حرام کا نہیں تھی. میں کپڑے سیتی تھی، اسے بیچتی تھی، اور اس سے کمائی اس سے کھاتی تھی، میں حرام کا خزانہ کچھ بھی نہیں تھی. تو اس لیے ذرا ہم لوگ اس کی طرف توجہ دیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کلوا حلالا طیبا، کھاؤ حلال بھی ہو پاکیزہ ہو. پاکیزہ ہو، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. اس کی زندہ مثال دیکھ لو. حلال جانور بکری، گائے، بھینس، گھوڑی، سب کو ایک بچہ زیادہ سے زیادہ 2، لیکن حج میں لاکھوں کٹ رہی، قربانی میں کروڑوں کے کٹ رہی، آج تک شارٹیج نہیں. یہ حلال کی برکت. اور حرام میں دیکھو بلی کو 5، کتیا کو 7 میں تو 8 اور سور کو 16. کھائی کوئی برکت ہے نہیں. تو یہ دماغ میں بٹھا لو، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. ہمارے بھائی صدیق صاحب بانوی نے فرمایا ایک دیندار لڑکی کا نکاح ہوا کلکٹر کے ساتھ. نکاح میں دلہن نماز نہ پڑھ رہی. آج کل دلہن نماز نہ پڑھتی، ہمارے تو پھولا گیا ایسا بت بنا کے چھوڑتی، 2 روپیہ پکڑ لے جانا. ایسا معلوم ہو رہا ہے ڈسچارج سے بلا رہے ہسپتال سے. میں ایک پتہ مسجد میں بیٹھا تھا، ایک 9 شو کو 2 دن پکڑ لگائے. بولے کہاں سے ڈسچارج کر لگائے، جب تک بھاگ رہے ہو 2 ابھی. سمجھ رہا ہے یہ مصیبت چل رہی ہے. بلال طریقے 1.5 کے مسلمانوں کے نہیں ہے 1.5 کے. تو خیر وہ بیچاری نماز نہ پڑھی، آج نماز نہ پڑھتی، اللہ بچانا. خیر گھر آئی سسرال میں، السلام علیکم سلام کرتا رہی دلہن، سلام پہ پورے عورت کا کپڑا کر لیا. پھر اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا، ساس نندا سب مل کو دلہن کھانا کھا لو، کھانا کھا لو. نہیں کھاتی. یہ کتنا ہی سمجھا رہی، ماننے تیار نہیں. اتنے میں 2 شو آیا. میں ہمیشہ بتاتا، نکاح کی مجلس میں بتاتا، اللہ تعالیٰ 2 کان 2 طرف دیکھو ہے. کیوں؟ ایک کان سے ماں کا سنو، ایک کان سے بیوی کا سنو. دونوں کا سن کو، دونوں کا بیلنس برابر رکھو. ماں کا سن کو بیوی کو مارنا نہیں، بیوی کا سن کو ماں کو جھڑکنا نہیں. میں ہمیشہ نصیحت کرتا نہیں. ابھی جب 2 کانا تھے نا تو انہیں کیا کرا، جب آیا تو عورتوں کو مرچی مسالہ لگائے بغیر پکانے بھی آتا نہیں، بولنے بھی آتا. مجبور ہوں مرچی مسالہ لگا رہا تھا. سمجھے؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالب ترا طالب کنت، وہ صحبت کر کے. تو خیر وہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ جب آتے سب مل کے شروع کر رہے وغیرہ راگا ان کے. یہ اب اسے 2 کھانا دیا تھا اللہ، تو 2 کانوں کا استعمال کیا ہے. بولے ذرا ٹھہرو،
سب کو باہر کر دیا. اس کے بعد پوچھا کیا قصہ, کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ کہا دیکھو جی میرے ابا مجھے تمہارے حوالے کر دیے, میں تمہاری زندگی بھر خدمت کروں گی, کھانا نہیں کھاؤں گی. ممی بول کیوں کیوں؟ مجھے پتا چلا آپ رشوت لیتے ہیں. الراشی والمرتشی الہما فی النار, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ڈوبے ہیں, اس لیے وہ نہیں کھاتی. علامہ اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس دلہن کے دل سے بات نکلی, دلہا کے دل پر بات اتری. دلہا نے کہا اجی آج تمہارے میں سامنے قسم کھاتا ہوں اس کے بعد میں رشوت نہیں ہوگا. تو اس لیے میں گزارش کرنا مستورات سے بھی, خاص طور سے باتوں سے بھی, کہ ہم جو ہیں حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اللہ کا حکم ہے, حلال میں برکت ہے, حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں. اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ورنہ کلام اللہ شریف کے جتنے انعامات کیے ہیں, جتنے قرآن پاک ختم کیے ہیں, دوسروں کی ترغیب ہے. یہ دوسروں کی ترغیب ہے. ہم بھی جو ہے محنت کر کے زیادہ سے زیادہ 34 سے اس پر ہوئے ہیں, اس کے بعد پورے کے پورے حافظ قرآن بن جائیں انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں, اس طرح کریں گے بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, کہنے والوں کو سننے والوں